بزرگوں نے فرمایا ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ والوں کے تذکروں سے خدا کی رحمت نازل ہوتی، اور صحابہ کتنے بڑے اللہ والے تھے آپ جانتے ہیں، ان سے بڑھ کر کون اللہ والا ہوگا کہ جنہوں نے جان مال آبرو سب خدا پر لٹا دی۔ اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جس کی روایت ہو تھوڑا سا ان کا حال مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ ایک صحابی ہیں جن کا دنیا میں نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ کنیت ہے ان کی ابو ہریرہ۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچوں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن آستین میں بلی کا بچہ لیے حاضر ہوئے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ اے ابو ہریرہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ بلی کا بچہ ہے۔ فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بلی کے ابا ہو۔ واہ، کیا اس زبان مبارک سے کیا نام نکلا کہ قیامت تک آج ان کا یہی نام پڑ گیا۔ آپ 1000 عالموں سے پوچھیں کہ ان کا نام کیا تھا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون ان کا نام بتا سکے گا، مشکل سے 2-4 علماء بتا سکیں گے جو کہ حدیثوں کی بڑی بڑی شرحیں دیکھتے ہیں۔ چانچی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، شرح مسلم کی، انہوں نے لکھا ہے 35 دلیلیں قائم کی ہیں جن کا نام عبد الرحمان تھا۔ 35 دلیل سے ثابت کیا کہ ان کا نام عبد الرحمان، جس نام سے انہوں نے پکار لیا، اللہ کے محبوب بندے جس نام سے پکار لیتے وہی نام چل پڑتا، یہ مقبولیت ہوتی۔ تو اب ان کا نام اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چپکا رہتا، پیٹ کی روٹی پر پڑے رہتے، کبھی کبھی فاقے سے بے ہوش ہو جاتے، منبر نبوی کے پاس بے ہوش پڑے ہوتے تھے روٹی نہ ملنے سے۔ آج روٹی کپڑا مکان کے لیے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی بھی ابو ہریرہ جیسا بے ہوش نظر نہیں آ رہا۔ سب کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روٹیاں پہنچ رہی ہیں، فاقہ شاید ہی کسی کو ہوتا، لیکن بس وہی حب دنیا اور ایک پریشانیاں مفت کی ہیں، ورنہ پہلے سے زمانے سے کہاں وہ پیٹ میں پتھر مارنے والے لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے، کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ان کے پیر پر اپنے پاؤں سے ان کی گردن لوگ دباتے تھے، وہ سمجھتے تھے ان پر جنات چڑھا ہوا، حالانکہ وہ بھوک سے بچارے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی قوت حافظہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے ایک دن عرض کیا کہ میں آپ کی بات یاد نہیں کر پاتا ہوں، فرمایا ابسط رضا یا ابا ہریرہ تم اپنی چادر پھیلا دو۔ چادر پھیلا دیا، آپ نے 3 دفعہ ایسے کیا، علم نبوت کو 3 مرتبہ ہاتھ سے یوں ڈال دیا اور انہوں نے چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ 5364 حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے زبانی، 5364 حدیثیں پڑھایا کرتے تھے۔ ملا علی قاری نے جلد نمبر 1 میں ان کے حالات میں لکھا ہے، محدث عظیم نے مشکات کی شرح میں، اور 800 شاگردوں کو استاد ہیں۔ اور کون شاگرد؟ آج کل کے نہیں، آج کل کے شاگرد۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اکابر بزرگوں میں سے، خالی بادشاہ نہیں تھے، 200 رکعت میں بھی پڑھتے تھے روزانہ، اور کم سے کم 200 علماء ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ہر سال کتنوں کو حج کراتے تھے، یہ سال میں ایک دفعہ جلوس نکالتے تھے اپنا شاہی لباس پہن کر اپنے شہر میں گزرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے آپ کی اس ٹھاٹ باٹ پر ایک اعتراض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ جن کے لباس پر 14 پیوند لگے رہتے تھے، اور آپ کا یہ شاہی ٹھاٹ اپنے شاندار لباس میں آپ کا جلوس نکلتا۔ تو حقیقت کیا تھی کہ وہ جلوس جس شاہی لباس جسم پر تھا مگر دل میں اس کا اثر نہیں تھا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے بزرگوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قیمتی لباس پہنتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی معمولی لباس پہنتے تھے۔ ایک شخص نے کہا میاں بزرگی تو ان کے پاس ہے، مولوی قاسم نانوتوی کے پاس، مولانا رشید احمد کیا بزرگ ہیں، اتنے ٹھاٹ سے رہتے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ظالم تو کیا سمجھتا ہے ان کی مقام کو، ان کے لیے ریشم کا ٹکڑا اور بوریے کا ٹاٹ برابر ہے۔ اگر ہم اتنا قیمتی لباس پہن لیں تو ہمارے دل میں نہ جانے کتنی خرابیاں آ جائیں، بڑائیاں آ جائیں۔ یہ مولانا گنگوہی کا مقام ہے کہ اس لباس کے باوجود ان کے دل میں کوئی اثر نہیں، ان کی بندگی اور فنائیت اور ابدیت کا پارا صحیح نارمل ڈگری پر رہتا ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے لباس اچھا پہنا،
تو ایک شخص جب اعتراض کیا کہ تم تو بھائی خلیفہ حضرت عمر کی طرح سے پیمن لگاتے ہو اور سوکھی روٹیاں اور کھجوریں کھا کے نہیں گزارتے ہو، مرغی کا پلاؤ بھی کھا رہے ہو، تو فرمایا کہ ہارون رشید نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ان اولیاء اللہ پر تھی جن کے پیٹ پر پتھر بنتے تھے اور جو فاتح سے بے ہوش ہو جاتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ۔ اگر تم ابو ہریرہ بن جاؤ تو میں عمر بن جاؤں، یعنی تو فاتح کر، تو پلاؤ مرغے اڑا، تیرا خلیفہ سوکھی روٹی پانی میں بھیگو کر کھائے، دیکھو یعنی جیسی روح ویسا ہی تو فرشتہ ہوتا، جیسے تم لوگ ہوگے تو خلیفہ جو ہے وہ ہو گیا، یعنی تم اگر ویسے بن جاؤ ابو ہریرہ اور بلال حبشی جیسے تو خلیفہ بھی ویسے ہی بن جائے۔ تمہاری اوپر حکومت جائز کرتے میں ناجائز نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش ہے، جس کو جتنی اللہ تعالیٰ حلال کھائے بالکل جائز ہے۔ وہ اگر آپ کا کھولے کی بوتل پیتے ہیں، مرغ کی بریانی کڑھائی والی کھاتے ہیں، تو اس میں کیا بات، حلال کھائیے، حرام سے بچیے۔ اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے کہ اللہ دے تو خوب اچھا کھائیے، کیونکہ اب اس زمانے میں پہلے تو کم خوردن، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور کم لوگوں سے ملو۔ حکیم الامت مجدد الملت نے فرمایا کہ اب کم بولنے کا حکم تو جاری ہے، کافی رہے گا، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا، بلا ضرورت نہ ملے، مگر خوب کھاؤ خوب سو۔ اب تقلیل کلام، اور تقلیل کلام تو ہے مگر تقلیل طعام نہیں ہے، اس لیے کہ کم سونے سے اور کم کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ زمانہ اس صدی میں ہمارے بوا کمزور ہیں۔ تو خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 شاگردوں کے استاد ہیں۔ میں ذرا ان کے 2-4 شاگردوں کا نام لینا چاہتا ہوں جس کو محدث عظیم اللہ بخاری نے لکھا ہے۔ نمبر 1 استاد ان کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ کے بیٹے، جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے ان کے شاگرد۔ اللہ اکبر۔ اور کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 18 جہاد لڑے، 94 سال کی عمر پائی، مدینہ شریف میں قبر ہے، آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد مدینہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ آخر من مات بالمدینہ، یہ وہ صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے آخری صحابی۔ ملا علی قاری محدث عظیم نے لکھا ہے ایسے ایسے لوگ شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرے کے آخری صحابی، ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا، شام خالی ہوا حضرت ابو امامہ کے انتقال کے بعد، حضرت ابو امامہ کے بعد شام صحابہ سے خالی ہو گیا، بصرہ خالی ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد۔ یہ لوگ آخری صحابی ہیں، جیسے کہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 صحابہ کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ آخری ہیں، وہ اس 10 میں سے یہ آخری، ان کے انتقال کے بعد بشارت جنت والے صحابہ کا وجود دنیا سے اٹھ گیا۔ تو ایسے یہ اور باقی تابعین کتنے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، وہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں 800 شاگردوں کو 5364 حدیثیں پڑھائے۔